اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امة قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمه اجتباہ وہداہ الى صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن إبراهيم بشك إبراهيم عليه السلام كان أمة مقتدى پیشوا تھے، قانتا للہ تابعداری کرنے والے تھے اللہ کے لیے، حنیفا یکسو تھے، ولم یک من المشرکین اور نہ تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے، شاکرا لانعمہ شکر گزار تھے اس کی نعمتوں کے، اجتباہ اللہ نے ان کا چناؤ کیا، وہداہ اور ان کی رہنمائی کی، الی صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف، وآتیناہ اور ہم نے ان کو دی، فی الدنیا حسنہ دنیا میں حسنہ بھلائی، وإنہ فی الآخرۃ اور بے شک وہ آخرت میں، لمن الصالحین البتہ نیکوکار لوگوں میں سے تھے۔ ثم اوحینا الیک پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف، ان اتبع یہ کہ آپ پیروی کریں، ملت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت دین کی، حنیفہ جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین اور نہ تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے یہاں پہ امت کا لفظ ان کے حق میں فرمایا کہ وہ ایک امت تھے۔ امت کے کئی معنی آتے ہیں، ایک معنی امت کے جماعت اور گروہ کے ہوتے ہیں جو عام طور پہ متعارف ہے، ہم کس کی امت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ فلاں امت فلاں نبی کی امت، تو یہ امت گروہ جماعت کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور ایک معنی امت کا وقت بھی ہوتا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرہ میں گزر چکے سورہ یوسف میں، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِ جو یوسف علیہ السلام کا قید کا ساتھی تھا، آپ نے اس کو کہا تھا کہ تم رہا ہو رہے ہو، جا کے بادشاہ کو میرا بتانا، اور اس کو بھول گیا۔ وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ تو ایک وقت کے بعد اس کو یاد آیا، تو وہاں پہ امت کے معنی ایک وقت کے زمانے کے ہیں، اور اسی طرح اس کے معنی امت کے یہ امام کے، پیشوا کے، مقتدا کے معنی بھی ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ امت تھے۔ دونوں معنی یہاں پہ ہو سکتے ہیں کہ جماعت اور گروہ کے، کہ ابراہیم علیہ السلام وہ اکیلے تو تھے نظر آنے میں، لیکن اپنے کام کے لحاظ سے وہ پوری ایک جماعت تھے، کہ جو کام پوری جماعت مل کے کرتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے وہ اکیلے کر دکھایا۔ اور دوسرے معنی ان کے پیشوا کے، مقتدا کے، اور اس لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام کے حق میں جتنے بھی دنیا کے مذاہب اور ادیان تھے وہ سب ان سے عقیدت رکھتے اور کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے پیشوا ہیں۔ یہودی بھی ایسے کہتے، عیسائی بھی ایسے کہتے، اور ایک اس زمانے میں فرقہ صابی تھا وہ بھی ایسے ہی کہتے تھے، تو سبھی کہتے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار، یہاں تک کہ
عرب کے مشرک اور بت پرست بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا کہتے ہیں۔ تو اس کا یا اللہ نے ذکر فرمایا ان ابراہیم کان امتن، بے شک ابراہیم علیہ السلام وہ امام تھے، پیشوا تھے، مقتدا تھے، قانتا للہ حنیفا، اتنا بڑا اللہ نے ان کا رتبہ بنایا، اس کے باوجود قانتا، وہ اللہ کے آگے جھکنے والے، عاجزی کرنے والے تھے، حنیفہ یکسو تھے اللہ کے سامنے۔ حنیف کے معنی ہوتے ہیں کہ باطل سے، غلط سے رخ موڑ دینے والا اور حق اور سچ کی طرف رخ کر دینے والا، اور اسی طرح اس کے معنی ہوتے ہیں کہ سب سے رشتہ ناتا تعلق توڑ کر اللہ کا ہو جانے والا، اس کو بھی حنیف کہا جاتا ہے، یکسو اسی وجہ سے اس کا معنی کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم یکسو تھے، حنیف تھے کہ ساری دنیا کے تعلق واسطے چھوڑ دیے، یہاں تک کہ باپ کا تعلق اس رشتے کو بھی چھوڑ دیا، اور دیگر جتنے رشتے ہیں سب کو چھوڑ دیا، اللہ کے ہو کے رہ گئے۔ جو جلا وطنی کی تھی اسی طرح تھی کہ سب کچھ کو چھوڑ دیا اور اللہ کی ذات سے تعلق بنایا۔ اسی وجہ سے اس کے معنی موحد کے بھی ہوتے ہیں، توحید پر قائم رہنے والا۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے۔ شاکر لِأَنْعُمِهِ، وہ شکر کرنے والے تھے اپنے رب کا، لِأَنْعُمِهِ، اس کی نعمتوں پر۔ اللہ نے جو ان پہ انعامات کیے تھے، ان انعامات پہ وہ اللہ کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان پہ بہت سی نعمتیں فرمائی، ان میں ڈھیڑ عمر میں اللہ نے ان کو اولاد سے نوازا، اور پھر پوری دنیا کی پیشوائی کا منصب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، پوری دنیا میں ان کی مقبولیت اللہ نے ڈال دی۔ تو اس طرح بہت سی نعمتیں اللہ کی ان پہ ہوئیں، تو ان کے وہ بہت شکر گزار تھے۔ اجتبا ہو، اللہ نے ان کو چنا، وہدا ہو، اور ان کی رہنمائی کی، ان کو چلایا اللہ نے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں حسنہ، بھلائی۔ تو یہ حسنہ سے کیا مراد ہے؟ اس بھلائی سے تو اس کے معنی حضرت مجدد فسانی رحم اللہ نے کیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس سے مراد مقام خلت ہے، کہ جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، تو اس حسنہ سے مراد یہ مقام خلت ہے، کہ خلت کا درجہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا کہ انہیں اپنا خلیل بنا دیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، یہ تو دنیا میں اللہ نے ان کو اعزاز بخشا، اور بے شک وہ آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ، البتہ اللہ کے نیک بندوں میں سے، انبیاء علیہ السلام اور صلحاء میں سے ان کا شمار ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑھ کے رتبے اور درجے والے ہیں، لیکن جو اصول قائد ہیں ان کے مطابق اس کائنات میں سب سے جو بڑا درجہ، رتبہ اور مقام رفعت اور شان ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پھر آپ کے بعد جو درجہ و رتبہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، ان کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درجہ و رتبہ ہے۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، یہ کہ آپ پیروی کریں ملت ابراہیم کی، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے آپ کو پابند کیا ہے کہ ان اتبع ملت ابراہیم، کہ آپ پیروی کریں ملت ابراہیم کی۔ ملت ابراہیم سے مراد اصول دین، جو دین کے بنیادی اصول ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو چل رہے ہیں، آپ نے انہی اصولوں پہ چلنا ہے۔
اور وہ اصول یہی ہیں اللہ کی توحید کے، رسالت کے، قیامت معاد کے۔ تو یہ جو اصول ہیں وہ اصول تو حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضور کو خصوصی ایک تعلق نصیب ہے، اس وجہ سے کہ حضور کے وہ جد امجد ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے حضور ہیں، چونکہ حضرت اسماعیل کی نسل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی پیغمبر نہیں ہوئے، تو اس لحاظ سے گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نبی بنتے ہیں۔ براہ راست ایک عظیم رشتہ بنتا ہے حضور کا حضرت ابراہیم سے، اس لیے کہا کہ آپ ملت ابراہیم پہ چلیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے حضرت ابراہیم کو اپنا جد کہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی آپ ملت کی اتباع کریں، حنیفہ جو یکسو ہونے والے تھے، وما کان من المشرکین۔ یا اللہ نے رد کیا ہے ان سارے طبقات کا جو شرک کے باوجود کہتے ہم تو پیروکار ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ یہودی بھی شرک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی شرک کرتے تھے اور دعویٰ یہ رکھتے تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ چل رہے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ اور اسی طرح جو مشرک اور بت پرست تھے یہ بت پرستی اور شرک کرتے، لیکن کہتے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ہم ان کے دین پہ چلتے ہیں۔ تو اس کا رد اللہ نے فرمایا دوسری آیت میں وضاحت سے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، بلکہ وہ یکسو تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ وما کان من المشرکین، کہ وہ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اور یہ جو بت پرست تھے، عجب دعویٰ کتنا جھوٹا لوگ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے اپنے آپ کو، تو جو گھر بیت اللہ کا ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا، اسی اللہ کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام کا ہی مجسمہ بنا کے ان کو پوجتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ ایک نہیں 360 بت بنا کے نبیوں ولیوں کے بیت اللہ شریف میں نصب کیے ہوئے تھے اور کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ اس لیے فرمایا وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام تو شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، اور تم شرک کر کے کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے، بلکہ وہ تو شرک سے بیزار تھے، ان کو شرک سے سخت نفرت تھی۔